أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صدق اللہ العظیم. کئی ہفتوں سے ہم لوگ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں. آج ہو سکتا ہے تو یہ سورت مکمل ہو جائے. آخری رکوع اس کا باقی ہے. آج کے سبق میں سورت کے ختم ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ رسالت کا اور توحید کا تذکرہ کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا تذکرہ ہے. قرآن کریم میں اور خاص طور پر اس صورت میں بھی کئی جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے پر انہوں نے اعتراض کیا. کبھی تو کہا کہ کیسے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ کے بتا رہا ہے کہ یہ نبی ہیں؟ یہ کیسے نبی ہیں؟ بازاروں میں بھی جاتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ ہم لوگ جس طرح کھاتے پیتے ہیں یہ بھی اس طرح کھاتے پیتے ہیں. کبھی کہے کہ بھئی پورے مکے اور مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ایک نظر آئے کہ انہی کو نبی بنا کر بھیجا، اور کسی کو کیوں نہیں بھیجا. کبھی یہ اعتراض کیا کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اس کے لیے صرف ایک ہی انہی کو بنا کر پیغمبر بھیجا. کئی طرح کے اعتراضات کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں. جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے، آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہیں. ان کی ایسی باتوں پر توجہ نہ دیں. آج یہی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. یہ جو کچھ بھی اعتراض کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اس پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے 2 کاموں کے لیے. جو لوگ ایمان لے آئے ان کو آپ جنت کی خوشخبری دے دو، بشارت سنا دو کہ بھائی آپ ایمان لے آئے اللہ پر اور اچھے اعمال کیے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے. اس کی خوشخبری دے دیجیے. اور جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ایسی باتیں جو کر رہے ہیں ان کو آپ ڈرا دیجئے، متنبہ کر دیجئے کہ یہ آپ کا کہنا غلط ہے. ایسا کچھ نہیں. اس کے نتیجے میں یعنی اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر جہنم ہے. اس کو کہا کہ ہم نے آپ کو صرف ایمان لے آنے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یہ ہے، بس آپ اپنا کام کر دیجیے. قل ما اسألکم علیہ من اجر. اور ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ بھئی تم ہمیں جھوٹا کیوں سمجھ رہے ہو؟ ہماری باتوں پر تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جس کو دنیا کی کوئی غرض ہوگی، دنیا کا کوئی نفع حاصل کرنا چاہے گا، وہ جھوٹ بولے گا تاکہ مجھے اس کے ذریعے سے یہ چیز مل جائے. ہم تو تم سے کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہیں. ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو اس کام پر ہم آپ سے کچھ معاوضہ چاہتے ہیں، کچھ اجرت چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ایسا.
تو جس کو کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں چاہیے وہ کیوں خواہ جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ تو کوئی آدمی جو بولتا ہے، آج کے بھی دور میں دیکھیے جھوٹ بولتا ہے کہاں؟ جہاں اس کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے وہاں جھوٹ بولتا ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے گا، جہاں پر کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا ہو وہاں پر جھوٹ بولے گا۔ بلکہ کہیں گے بھی اس کو بھائی ذرا ایک کام ہے تم کو جھوٹ بولنا پڑے گا، تو پہلے کہے گا کہ بھائی میرا اس میں کیا رہے گا یہ بتائیے پہلے، ہے نہیں؟ کیونکہ پتہ ہے اس کو کہ میں بلا وجہ جھوٹ بولوں کیوں بولنے جاؤں، کم سے کم کچھ تو فائدہ ہو، آخرت کا تو نقصان ہے کم سے کم دنیا ہی صحیح۔ لیکن یہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ بنیادی طور پر یہی بات کہتے تھے کہ بھائی یہ جو تبلیغ اور دعوت ہم دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر، اس دعوت اور تبلیغ پر ہم تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، ہاں جو شخص چاہے کہ وہ اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لے تو یہ ہم چاہتے ہیں، یعنی ہماری چاہت اگر ہے تو یہ ہے کہ لوگ ہماری بات کو مان کے اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ اس کو آپ معاوضہ کہو گے تو کہو، لیکن ہماری چاہت بس یہی ہے، باقی دنیا کا کوئی نفع اور کوئی فائدہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کو پھر تسلی دے رہے ہیں کہ بہرحال یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ان کی طرف دھیان نہ دیں آپ، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ اس زندہ جاوید ہستی پر بھروسہ کریں، لا یموت، جس کو موت کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے، یعنی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات ایسی ہے جن پر کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ آج بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آئندہ بھی وہ اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ وسبح بحمدی، اور اللہ کی تسبیح و تحمید کے ساتھ پاکی بیان کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کیجیے، اللہ کی پاکی بیان کیجیے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی یہ ذکر آپ جاری رکھیے، ٹھیک ہے؟ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا برے عمل کر رہے ہیں ان کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ ان سے نمٹ لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے توحید کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کا تعارف کرا رہے ہیں، اللہ کون ہے، کتنی طاقت والا ہے، اور جب وہ کون ہے کتنی طاقت والا ہے جب سمجھ میں آ جائے گا ہمیں، تو پھر ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ کہتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن، کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس وقت تو چاند سورج نہیں تھے، چاند سورج تو اس وقت نہیں تھے، تو پھر 6 دن کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ دن اور رات کا ہم لوگ جو اندازہ کرتے ہیں وہ تو سورج اور چاند کے ذریعے سے کرتے ہیں، سورج نکلا ہم یہ سمجھتے ہیں دن آ گیا، سورج غروب ہو گیا ہم سمجھتے ہیں رات آ گئی، تو اس وقت تو جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو اس وقت چاند سورج تو تھے ہی نہیں، تو پھر دن اور رات کا اندازہ کیسے ہو رہا تھا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن کے وقت کی مقدار، 6 دن میں نہیں، 6 دن کے جتنے گھنٹے بنتے ہیں اتنے دن میں اللہ نے، اتنے وقت میں اللہ نے ان کو بنایا۔ اب 24 گھنٹے ایک دن رات ہو گئے، تو اس طرح سے 6 دن رات سمجھ لیجیے، اتنے وقت کی مقدار میں اللہ نے ان چیزوں کو بنایا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا وقت کی ضرورت کیا ہے ان چیزوں کو بنانے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کوئی بھی چیز اللہ پاک بنانا چاہتے ہیں، تیار کرنا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اس دنیا کو، کائنات کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 6 دن کے برابر وقت کیوں لگا؟
دیکھیے اس میں ہمیں اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ آپ کوئی بھی کام ایک دم سے نہیں کر سکتے. ایک کام کرتے کرتے ہی آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں. انسان کے مزاج میں عجلت ہے، جلد بازی. وہ چاہتا ہے ایک دم سے ہر کام ہو جائے. ایک دم سے ہر کام نہیں ہو سکتا ہے. ایک اس کو طریقہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں چاہوں تو میں تو ایک لمحے میں بنا سکتا تھا، لیکن ہم نے بھی اس میں وقت گزارا تاکہ آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ کسی بھی کام میں ہمیں ایک دم سے ہو جائے والی سوچ نہیں رکھنا چاہیے. آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے وہ کام. اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہو گیا. یہ آیت ایسی ہے کہ اس پر بہت پریشان کر رہے ہیں غیر مقلدین. اگر آپ لوگ کو کچھ سابقہ پڑھا ہو تو کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، یہ سوال کرتے رہتے ہیں. بہت ستاتے ہیں عام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو آپ لوگوں سے بہت کہا کہ کبھی بھی آپ ان سے بحث نہ کریں، کیونکہ بغیر علم کے بحث کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. آپ کہیں بھئی ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک عرش پر جلوہ افروز ہو گیا، یعنی آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو بنانے کے بعد اس کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بادشاہ مر گیا، اب اس کی جگہ پر کوئی دوسرا وزیر اعظم، دوسرا بادشاہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ تخت نشین ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی تخت بنا ہوا ہے اس پر جا کر کے وہ بیٹھ گیا. مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہو گئے. کس طرح سے عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوئے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. جیسے اس کی شان کے مطابق وہ چیز ہے ویسا ہو گیا. لیکن ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا کر پیدا کر کے اس کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ نہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہے، پھر وہ سی ایم ہے، اور وہ پھر اس کے نیچے کوئی ہے، پھر اس کے نیچے کوئی ہے. کیونکہ بھائی ایک وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی معاون کی، ہیلپر کی، شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے پوری کائنات کا ہولڈ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے بھائی، کوئی زیادہ الجھن کی چیز میں نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ الرحمن وہی بے حد مہربان ہے جس نے آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں بنایا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہو گیا. وہی اللہ بے حد مہربان ہے. اور مہربان اس ناطے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کو مان رہے ہیں اللہ اسے بھی کھلا رہا، پلا رہا، پہنا رہا ہے. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، ساری اللہ کی دی ہوئی بڑی بڑی نعمت اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہ رہے ہیں. اللہ نے ان کو وجود دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پاؤں دیا، دماغ دیا، عقل دی، روزی دی، گاڑی دی، گھر دی، سب کچھ اللہ نے دیا. اور اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ ان کی روزی بند نہیں کرتا ہے. بلکہ دنیا میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ انہی کو زیادہ یہ چیزیں حاصل ہیں. یہ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے. وہ بے حد مہربان ہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ روزی بند نہیں کر رہا ہے. فاسأل بہ خبیرا، اللہ کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جو اللہ کی شان کی جانکاری رکھتے ہیں ان سے پوچھیے. اور اللہ کی شان کو سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی باتوں کو مانیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو سمجھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حضور علیہ السلام سے زیادہ جاننے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہا فاسأل بہ خبیرا کہ اللہ کے بارے میں جانکار سے معلوم کر لو کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی ہستی کیسی ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے. یہ جانکار سے یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھ لو. اب یہاں اگلی جو آیت ہے اس میں دیکھیے کافروں کی ایک حالت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے لوگوں کو وجود دیا اور عقل دی، بہت طرح طرح کی نعمتیں دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اور آپ کے جسم کا رواں رواں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے ہر وقت جھکے رہے. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن جب کافروں کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ کافروں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کو سجدہ کرو، تو بجائے کہ فوراً سجدے میں گر جانے کے وہ کیا کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا چیز ہے؟
یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کے رحمان کو سجدہ کرو، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جان رہے ہیں یہ، ایسا نہیں کہ رحمان سے کون مراد لیا جا رہا ہے، رحمان بول کر کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ رحمان ان کو سجدہ کرو، جان رہے ہیں یہ۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جانتے ہوئے بھی لوگ اپنی جہالت کو ظاہر کرتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ جان نہیں رہے ہیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا، تو اس کا نام رحمان تھا، تو یہ کہتے تھے کہ رحمان تو ہم ایک ہی رحمان کو جانتے ہیں جو مسیلمہ کذاب ہے، اسی کو ہم جانتے ہیں، باقی اور کسی رحمان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اور کیا کہتے انسجد لما تأمرنا، کہ آپ جس کے بارے میں سجدہ کرنے کو کہیں ہم ان کو سجدہ کرنے لگ جائیں۔ حضور علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ جس کے متعلق کہیں ہم سے کہ ان کو سجدہ کرو، ہم سجدہ کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وزادہم نفورا، اور یہ بات ان کی نفرت کو اور بڑھاتی ہے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے جھک جاتے، اللہ کو سجدہ کرتے، یہ چیز اور ان کی نفرت میں اضافہ کرتی ہے اور وہ دور ہوتے ہیں اس سے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تو وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان جملوں سے اور اس بات سے ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور دور بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھاگے ہیں تو بھاگیں، ہمارے کچھ ایسے بندے ہیں جو مجھے مانتے ہیں اور جو بات اور جو احکام ہم نے ان کو بتائی ہے اور دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے، یہ نہ کرے نہ کرے، ہمارے ایسے بندے ہیں جو اچھا عمل کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر 12 صفات، 12 باتیں ایسی اللہ نے اپنے خاص بندوں کی ذکر کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے اندر پہلے تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو ایسے 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 ہیں، تو آیا ہم بھی ایسے ہیں؟ 12 باتوں میں سے ساری ہمارے اندر ہے، بہت اچھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان 12 باتوں میں سے کتنی باتیں ہمارے اندر ہے اور کتنی باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو نہیں ہے وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے یہاں پر سجدہ واجب ہے، اس لیے یاد رکھیے گا، ابھی تفسیر ختم ہوگی تو سجدہ کریں گے، اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر جب اللہ کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو کافروں نے نہیں کیا، ہم یہ کر کے بتائیں گے اللہ انہوں نے نہیں کیا، ہم آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو رحمان مان رہے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں اور یقیناً آپ رحمان ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہم جھکائیں گے آپ کے سامنے، ہے نا۔ یہ بات جو نیک بندوں کی کے احوال اور ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں آگے، اس سے پہلے 2 آیت ہے۔ پہلی آیت یہ ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات یعنی اللہ جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور آسمان میں چراغ بنایا، چراغ کیا ہے؟ سورج، اور وقمرا منیرا، روشن چاند، بڑے بڑے ستارے بنائے، ہم دیکھ رہے ہیں، چراغ یعنی سورج وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، روشن چاند بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورج کے بارے میں شمس کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ چراغ۔ چراغ اس لیے کہا کہ چراغ گرم ہوتا ہے، اس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، اس لیے سورج کو چراغ کہا، کیونکہ سورج کی بھی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی ہے، وہ گرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سائنسی طور پر یہ کیا ہوتا ہے؟ اوزون، کیا اوزون ہے کی پرت ہے دنیا کے اندر،
ہوائی غلاف ہے، بادل ہے، بخارات ہیں، گرد و غبار اڑتے رہتے ہیں، اتنے سارے پردے ہیں. اس کی وجہ سے سورج کی 49% روشنی دنیا میں نہیں آ پاتی، ان وجہ سے کہ فضا کے اندر اوزون کا پردہ ہے، بادل ہے، بخارات اٹھتے رہتے ہیں، دھواں ہے، گرد و غبار ہے، سب اس کی وجہ سے. تو ہم تک جو روشنی پہنچ رہی ہے وہ 51%. اس کے باوجود ایک سورج پوری دنیا کو روشن کیے رہتا ہے، اور گرمی ہوتی ہے، حالت خراب رہتی ہے، بھاگ کر کے اسے جان چھڑا کے آدمی بھاگتا ہے کہ سامنے نہ آ جائے، ہے نا. ابھی تو یہ ٹھنڈا کے ابھی گرمی گزری، کسی حالت خراب تھی. ہاں، یہ کتنی روشنی دنیا میں دے رہا ہے وہ 51%. صرف 49% روشنی اس کی نہیں آ پا رہی ہے، اتنا گرم ہے وہ، اس لیے اس کو چراغ کہا ہے یہاں پر. اور چاند کو روشن چاند کہا اس لیے کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج اس کو روشنی پہنچاتا ہے اور وہاں سے لے کر پھر وہ دنیا کو روشن کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر ستارے بڑے بڑے بنائے، سورج بنایا، روشن چاند بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اللہ کی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا. دن آتا ہے، وہ ختم ہو کر پھر رات آتی ہے، پھر رات آتی ہے، وہ ختم ہو کر پھر دن آتا ہے. تو ایک دوسرے کے آگے پیچھے رات اور دن آتے رہتے ہیں. کیوں؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کا شکر گزار بننا چاہتے ہیں، کہ وہ سوچیں، غور کریں کہ ایک خاص سسٹم کے تحت رات کا آنا، ختم ہونا، دن کا آنا، ختم ہونا، دن کا ایک اس طریقے پر ہونا، کبھی اس طریقے پر ہونا، کبھی اس طریقے پر ہونا، رات کا کبھی چھوٹی ہونا، بڑی ہونا، روشن ہونا، تاریک ہونا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ سوچے، غور کرے، نصیحت حاصل کرے. یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہو سکتی ہے، خود بخود ہو رہی ہے، اس کا کوئی سسٹم نہیں، کوئی چلانے والا نہیں. ہم چھوٹا سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو وہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام. اور دیکھیے ہمارے مزاج کے خلاف بہت سی مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ بارش نہیں ہو تو ذرا اچھا ہے ہی کا، لیکن وہ ہو رہی ہے. بہت سی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ بارش ہو لیکن نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، بہت سی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ رات لمبی ہو، نہیں ہو رہی ہے، چھوٹی ہو، نہیں ہو رہی ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق جس طرح اللہ نے جس کو حکم دیا اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ رات و دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، یہ اللہ پاک کے وجود کی، اس کے قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. جو اس کو سمجھیں، نصیحت حاصل کرے، اس کے لیے اس میں نصیحت کی چیز ہے، اور پھر اللہ کا شکر بھی انسان ادا کرے گا. اور باقی سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ رات و دن کو اللہ نے بنایا، دن کو کام کاج کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا، ٹھیک ہے. اور جن ملکوں کے اندر یہ بھی بتایا تھا کہ جہاں 6 مہینے رات ہیں، وہاں دیکھیے لوگ کتنی پریشانی میں ہیں. جہاں 6 مہینہ صرف دن ہے، وہ کتنی پریشانی میں رہتے ہیں. یہ ہم لوگوں کو چونکہ ایک بغیر کسی ہماری محنت اور کوشش کے ایک سسٹم ملا ہوا ہے کہ رات آ رہی ہے، خود بخود جا رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ہم سوچ رہے بس یہی ہے اور کوئی خاص چیز یہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی، ان سے وہ یہاں آ جائے نا ہمارے پاس، پھر وہ کہیں گے آہا کتنی بڑی اللہ کی نعمت میں آپ لوگ ہیں. ایک خاص انداز سے 12-13 گھنٹے کا دن آپ کو مل رہا ہے، اور 12 گھنٹے 11 گھنٹے کی رات آپ کو مل رہی ہے. رات میں سکون سے آپ لوگ سوتے ہیں اور دن میں کام کاج کرتے ہیں. کتنا پھر وہ کتنا اس کا احسان مند ہو جائیں گے اللہ پاک کے. ٹھیک ہے. یہ اب یہ آگے وہ باتیں میں نے بتایا کہ اللہ اوپر تو جب کہا گیا کافروں سے کہ اللہ کو سجدہ کرو، رحمان کو نہیں کیا انہوں نے، اور ان کی نفرت اور بڑھنے لگی اس بات سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ خاص بندے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. زمین پر یہ دیکھ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. خاص بندے رحمان کے کون ہیں؟ پہلی ان کی صفت کیا بیان کی گئی کہ جب زمین پر وہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. ہاں،
سینہ تانے ہوا ہے، گردن اوپر کیا ہوا چلا جا رہا ہے، زمین پر زور زور سے پیر مار رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر زور زور سے پیر مار کے اور اکڑ کے چلنے سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تم، اور گردن اونچی کر رہے ہو، سینہ تان کے چل رہے ہو، اس گردن کو اونچی کرنے سے پہاڑ کے برابر نہیں ہو جاؤ گے، اپنی اوقات میں رہو، حد میں رہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ آپ کیا نصیحت کی؟ نصیحت ان کی 21ویں پارے میں ہے، یہ دیکھیے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ دیکھو بڑائی، اللہ پاک کہتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، بس مجھ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تم لوگ مخلوق ہو کر، عاجز بندے ہو کر بڑائی ظاہر کرتے ہو، دیکھتے ہوں گے نا کس طرح لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ذرا جم وم کرنے لگ گئے تب وہ تو سمجھتے کہ اب وہ دنیا میں میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں پہنتے، وہ اتنے ہی پہنتے رہتے ہیں جان بوجھ کر کے، اور چلنے ولنے کا ان کا انداز اور عجیب عجیب، یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ اپنی حقیقت پر غور کرو کہ ہم کیا ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہمارا پیشاب بند ہو گیا نا، ہم اس کو بھی جاری نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے، ہو رہا ہے سب دنیا میں، دیکھیے پیشاب بند ہو جاتا ہے کسی، بہت سے بسا اوقات کتنی تکلیف میں لوگ آ جاتے ہیں، ساری وہ پہلوانی نکل جاتی ہے، پھر اب دکھا پہلوانی ہے نا، اکڑ کر نہیں چلو زمین پر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں، جو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان کا جاہلوں سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، نادانوں سے، بیوقوفوں سے، جب ان کو گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو قالوا سلاما، تو انہیں کہتے بھیا السلام علیکم، چل رہے، یعنی ان سے بحث شروع نہیں کر دیتے۔ یہ ہر ہفتے میں آپ لوگوں سے سمجھاتا ہوں کہ بحث نہیں کیجیے کسی سے خواہ جس کا رزلٹ کچھ نہ ہو۔ بحث کا نتیجہ یہ ہوا، یہ بحث کا مقصد یہ ہو کہ میں آپ کو خاموش کر دوں، اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ مجھے خاموش کر دیں، اس بحث کا کوئی رزلٹ آ سکتا ہے؟ اور آج کل جو بحث ہوتی ہے وہ حق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے نہیں، اپنی بات منوا لینے کے لیے۔ دونوں فریق کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اپنی بات منوا لوں، تو ظاہر ہے جب یہ مقصد لے کر بحث ہوگی تو پورا وقت صرف ہو جائے گا، رزلٹ زیرو ہوگا۔ اس لیے کہا کہ ہمارے خاص بندے وہ ہیں کہ جب جاہلوں سے، نادانوں سے، بیوقوفوں سے ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، ان سے گفتگو کی نوبت آتی ہے تو بات زیادہ آگے نہیں بڑھاتے ہیں، قالوا سلاما، سلامتی کی بات کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ بھئی ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، ہمیں جانا ہے تفسیر میں بیٹھنا ہے، ہم جا رہے ہیں، ٹھیک، السلام علیکم، یہ کہہ کر آگے بڑھ جائے گی۔ دوسری بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیسری والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور خاص بندے وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں۔ غافل لوگ راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں پوری رات، بلکہ کیا کہیں ایسا معاشرہ ہو گیا ہے کہ رات کو 2 بجے سونے جاتے ہیں۔ اب تو سنا ایسے ہی ہو رہا ہے، سنا کیا، دیکھا بھی جا رہا ہے، سنا بھی جا رہا ہے، 1 بجے 2 بجے تک سوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے فجر میں، ظاہر سی بات ہے 2 بجے کوئی سوئے گا تو کہاں سے اٹھے گا، لیکن بہرحال جو اٹھنے کا وقت ہے اس وقت میں سو رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ راتوں کو، جو لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر ایسے بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں بہت تھوڑا سوتے ہیں، وہ سو گئے 10-11 بجے اور 3-4 گھنٹے سو کر اٹھ گئے، 3 بجے 3:30 بجے اٹھ گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اللہ مجھے بھی توفیق دے اس کی میرے بھائیوں۔ وبالاسحار هم یستغفرون،
اور جب صبح ہوتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے تہجد کا وقت ختم ہو کر فجر کا وقت آنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، یا اللہ اٹھا تو 2-4 رکعت پڑھا تو، لیکن جیسی پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھ سکا، کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ اور ہم 9 بجے 10 بجے نہیں 11 بجے 12 بجے سنا ناشتہ ہوتا ہے بنگلور میں، 11 بجے اٹھ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم نے فجر تک نہیں پڑھی، یا اللہ معاف کر دیجیے۔ اور یہ اللہ کے نیک بندے تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں راتوں کو، اور اس وقت اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں اور پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح ہونی چاہیے نہ ہو سکے۔ اب سوچئے اللہ خوش کس سے ہوں گے، اور اپنا خاص بندہ کس کو کہیں گے؟ ہمیں آپ کو کہیں گے، ظاہر سی بات ایسے لوگوں کو کہیں گے۔ اب غور کرتے جائیے گا، یہ میں خالی ترجمہ نہیں کرا رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو باتیں بتا رہا ہوں اس کو دیکھتے رہیے کہ ہے ہمارے اندر نہیں ہے۔ ابھی تو تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں، آپ لوگوں اندر ہے تو ہے، اللہ معاف کرے۔ تیسری چیز کہ جو اپنے رب کے سامنے راتوں کو کھڑے رہتے ہیں سجدہ کی، اور سجدہ کی حالت میں، قیام کی حالت میں، ہے نا؟ ہو گیا، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، دور کر دیجئے۔ وہی بات کہ عبادت بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں، وہی بات یہاں بھی دیکھیے، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہیں، اور یہ کرنے کے بعد پھر یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ وہ کہتے ہیں جو کرتا ہے وہی ڈرتا بھی ہے، آج جو کرتا نہیں ہے وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، کرتا ہے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ چمٹنا کہتے ہیں چھوڑ ہی نہیں رہا، یہ وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اگر پکڑ میں آ گئے تو اللہ حفاظت کرے، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ 4 باتیں ہو گئی۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اس میں شک نہیں کہ جہنم یہ برا ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہنم وہ اچھی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہنم برا ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ان اللہ کے خاص بندوں کی حالت یہ ہے کہ جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، واہ، نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ 2 ہی چیز ہے آج کل لوگوں میں، فضول خرچی ہے، اور نہیں تو اتنا بڑا بخیل بنا ہوا ہے، خود نہیں کھا رہا ہے، بچوں کو نہیں کھلا رہا، بیوی کو نہیں کھلا رہا، اگر اس نے کچھ مطالبہ کر دیا، اے چبو جی کیا تمہیں پتہ ہے تمہیں کتنی محنت سے پیسہ ہے؟ ارے بیوقوف، تو آ رہا ہے تو کس کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ جو دے رہا ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ان کا بھی خیال نہیں کرو گے تو یہ پیسے کما کے فائدہ کیا ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آمدنی 98 خرچہ روپیہ، یہ ہو جاتا ہے، کما رہے ہیں 50 روپیہ، خرچ کر رہے ہیں 100 روپیہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں وہ، یعنی نہ فضول خرچی اور نہیں بولیے فضول خرچی، وہی بخل، بولتے سننے نہیں تو پھر وہ کہیں اور چلے جائیں گے بیٹے بیٹے، ٹھیک؟ تو اس کے درمیان میں وہ اعتدال پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث شریف کے اندر ہے کہ خرچ کے اندر اعتدال یعنی درمیانہ، بہت ہائی نہیں بہت لو نہیں، ہے نا؟ یہ آدھی معیشت ہے، آدھی روزی ہے، یہی اصل روزی پر اسی پر روزی کا مدار ہے، کیونکہ آپ بہت کما لیے لیکن جیسے ہم نے کہا کہ آپ کی فضول خرچ کی عادت ہے، تو آپ کو کیا اس سے فائدہ پہنچے گا اور کہاں سے آرام ملے گا آپ کو؟ کما تو بہت رہے ہیں آپ، لیکن جب تک خرچ میں آپ صحیح طریقے پر نہیں کریں گے اس وقت تو ظاہر سی بات ہے لاکھوں روپیہ آپ کما رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں مگر اپنی ذاتی اور ضروری چیزوں میں بھی نہیں خرچ کر رہے ہیں، تو یار پھر اس مال کا فائدہ کیا، اس کو کیا کرو گے رکھ کر کے؟ تو یہ جو کہا گیا نا کہ خرچ میں اعتدال آدھی معیشت ہے، آدھی روزی یہی ہے
کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ پریشانی سے بچے رہیں گے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. آدمی بڑی محنت سے پیسے کماتا ہے، مرد جب باہر جاتا ہے کماتا ہے، عورتوں کو بھی سمجھائیں، کبھی لے کر بیٹھیں، یعنی ان کے حقوق میں بھی کمی نہ کریں. اور فضول خرچی اگر ایسا لگے تو ان کو سمجھائیں کہ پتہ ہے ہمیں 500 روپے کمانے کے لیے کتنی مصیبت جھیلنی پڑتی ہے. ہم نوکر ہیں، 10 بات سننی پڑتی ہے، گالی تک سننی پڑ جاتی ہے، مار تک کھانی پڑ جاتی ہے. کیا یہ دنیا میں نہیں ہو رہا ہے؟ جو نوکر ہیں ان سے پوچھئے بیچارے ملازم سے کہ اس کے ساتھ اس کا اگر آنر اچھا نہیں ہے تو کیا کیا برتاؤ کرتا ہے. ذرا سا آنے میں تاخیر ہو گئی، گالی. کہیں بھیجا، کام صحیح نہیں ہو سکا، گالی. آنے میں تاخیر ہو گئی، گالی، مار، سب ہوتا ہے. اب 500-600 روپیہ کما کتنی مصیبت سے لاتے ہیں، اور گھر آئے تو بھی کری چلو ہوٹل میں کھانا کھانے. دماغ خراب ہے. ہاں، کیا ہوٹل میں کھانا کھانے جائے؟ 500 روپے میں جائیں گے، ایک وقت میں بھی نہیں ہو پائے گا وہ. ہاں، اور کل صبح پریشانی. نہیں بھائی، 200 روپے کی کوئی چیز لائیے اور گھر میں بنائیے، سب لوگ کھا لیں گے، 300 روپے آپ کے پاس بچ جائے. یہ اعتدال ہونا چاہیے، اس سے آپ کی روزی میں برکت ہو. ایک حکیم کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو یار. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایک، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے. الا بالحق، مگر حق کی وجہ سے. حق کی وجہ سے یعنی شریعت نے جس بنا پر قتل کی اجازت دی ہے، جیسے ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو شریعت کہتی ہے کہ بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی حکومت بھی ضروری ہے. ہاں، اللہ معاف کرے، ہمارے کسی رشتہ دار کو کسی نے قتل کر دیا اور ہم کے قرآن میں لہذا ہم نے جا کے اس کو قتل کر دیا، اس کی اجازت. ہاں، یہ پاور اللہ نے حکومت کو دیا ہے، اسلامی حکومت ہے، وہ اسے پکڑ کے لائے کہ قاتل کو قتل کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر شادی شدہ ہیں، زنا کر لیا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. یا اور بھی ہیں وجوہات، تو اس بنا پر اگر قتل ہوا تو یہ حق کی وجہ سے قتل ہوا، حق شرعی کی وجہ سے، اس کی ممانعت نہیں ہے. باقی یوں ہی کوئی کسی کو مار دے رہا ہے، آج کل جیسا ہو رہا ہے، دیکھیے انسان کی جانیں مکھی مچھر کی طرح ہو گئی. یہاں 10 مر گئے، وہاں مار دیا گیا، وہاں مار دیا گیا، وہاں مار دیا گیا. اور خاص طور پر فلسطین کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیے اب تو ہم لوگوں کو سنتے سنتے ایسا ہو گیا کہ ایک یعنی سمجھیے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بس ایک ایسے ڈرامے کی طرح کی بات ہو گئی، اللہ معاف کرے، یعنی جو شکل ہو گئی ہمارے آپ کے لیے. ذرا سا احساس ہے ہم میں سے کسی کو بھی، اب سنتے ہیں ہاں بھائی وہ تو وہاں پر ہو ہی رہا ہے، ایسا اس طرح ہو گیا. اب کیا جانے کی قیمت ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، ناحق اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا. افسوس. ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے ہیں. یہ 3 باتیں ہوئی. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہوگا، ہاں وہ سزا کا مستحق ہوگا. یہ وہی اللہ کے خاص بندے کے بارے میں بات چل رہی ہے. پھر میں بتا دوں گا آپ کو کیا کیا ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو یہ سب کرے گا ہاں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے گا، ناحق لوگوں قتل کرے گا، زنا کرے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اسے بہت زیادہ عذاب دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور اس عذاب میں وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. یہ کافر بندے کی سزا ہے، کیونکہ ہمیشہ جہنم میں کافر ہی رہے گا. مسلمان ہے، گنہگار ہے، تو اس کو اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی، اور اگر اس کو اس گناہ کی سزا دینی ہے تو اللہ پاک جہنم میں بھی بھیج سکتے ہیں، مگر ایک نہ ایک دن اپنی سزا کاٹ کے بہرحال وہ جنت میں آئے گا. ہمیشہ جہنم میں کافر ہی رہے گا. اس لیے کہا گیا کہ اسے بہت زیادہ عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہیں گے.
ہاں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مگر جو لوگ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، یعنی ان کے کفر کی حالت میں جو بھی گناہ کیا تھا وہ سب اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ حدیث شریف کے اندر ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ایسا کیے اور توبہ نہ کیے تو پھر تو ہمیشہ کا عذاب ہے، لیکن اگر توبہ کر لیے، ایمان لے آئے، اچھے عمل کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، یعنی اب ان کے گناہوں کو ختم کر دیں گے، اب اس کی جگہ پر آگے نیکی لکھی جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں، وہ سارے گناہ کو کفر و شرک کو بھی توبہ کے بعد معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو لوگ توبہ کر کے اچھے عمل کرنے لگتے ہیں وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس میں ایمان والے جو گنہگار ہیں ان کا تذکرہ، کہ وہ پوری طرح پھر یعنی ایمان تھا، اللہ کے بندے تھے، گناہ کی وجہ سے تھوڑا ادھر چلے گئے تھے، پھر وہ توبہ کر لیے تو پھر پوری طرح اللہ کے راستے پر آ گئے۔ حدیث شریف میں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے لے والا بندہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کسی گناہ گار کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ کوئی غلط کام میں پڑا ہے، گناہ میں پڑا ہے، تو اس کو دیکھ کر ارے کیا یہ کوئی انسان ہے، یہ دیکھ رہا ہے ہم لوگ یار نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، ہاں جماعت میں جا رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، یہ تو نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر شکر تو ہونا چاہیے اللہ کا، لیکن اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، کیا پتہ کہ وہی اللہ اس بنا پر ہمیں اسے روک دے اور اس کو اس کی توفیق دے دے۔ ہاں اس کو راستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے محبت کے ساتھ، یہ اور بات ہے، لیکن اس کو حقیر دیکھو، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ سے نفرت کرو لیکن گنہگار سے نفرت نہ کرو، اس کو قریب کرو، اس کو راستے پر لانے کی فکر کرو، ٹھیک ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، ہاں جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی، اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، دوسرا بھی ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو بیکار جگہوں پر نہیں جاتے ہیں، غلط جگہوں پر نہیں جاتے ہیں، برائیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، ناچ گانے کی مجلس لگی ہوئی ہے، شراب کباب کی مجلس لگی ہوئی ہے، ہاں یا کوئی اور فضول چیزوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایسی جگہوں پر اللہ کے خاص بندے نہیں جاتے۔ یہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ لوگ فضول لایانی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں فضول مجلس لگی ہوئی ہے، ہاں بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، بہت سے دیکھو کہ لڑکے نوجوان گلی میں کھڑے رہتے ہیں، فضول کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی یہ کوئی اور کام نہیں ہے، یہ گلی میں کیوں کھڑے ہو، آنے جانے والوں کو تکلیف، فضول جاؤ اپنے گھروں میں رہو آرام سے، ہاں جی مجلس لگا دیے، چار لوگ بیٹھ گئے، تو ایسی جگہوں سے جب وہ گزرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لا یعنی بے فائدہ چیزوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو وقار اور عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں پر اس میں شریک نہیں ہوتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان پر اندھے بہرے بن کے نہیں گر پڑتے، یعنی جب اللہ کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہے تو دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں اس کو، یہ نہیں کہ اندھے بہرے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بیچارے تبلیغ والے بھائی حلقہ لگواتے ہیں تعلیم کا تو سوتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے، ارے بھائی سونے کے لیے اپنے آپ کو ذرا ٹھیک سے بیٹھاؤ، چست بیٹھاؤ، دھیان سے سنو، دین کی بات کبھی بھی ہو تو توجہ سے سننا چاہیے، تبھی تو آپ صحیح طور پر کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ اندھے بہرے کی طرح بیٹھے ہوئے بیان ہوتا ہے تو وہ سو رہے بہت سے لوگ ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، اس طرح
دین کی بات اس طرح سنی جائے. فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ عجیب عجیب انداز سے بیٹھے ہوئے, کس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے؟ فضائل اعمال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ہاں, اس کو ڈھنگ سے سنو, توجہ کے ساتھ سنو, ڈھنگ سے بیٹھو, باتیں نہیں کرو آپس میں. باتیں بھی کرتے رہتے ہیں, اشارے کرتے رہتے ہیں. ارے سن بھائی, ادھر پیغمبر کی حدیث پڑھی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ بیٹھ کر ان کی بات سن رہے ہیں. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما ہوں اور بریلوی لوگ کیا تو آ ہی جاتے ہیں مجلس میں, ہے نا؟ وہ تو اتنا آسانی سے آتے رہتے ہیں. بتائیے, تو کمال ہے وہ لوگ کا. ٹھیک ہے, تو خیر ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے, ہے نا, لیکن آپ کا کلام پڑھا جا رہا ہے یار, اس کا احترام ہے, ادب ہے, سلیقے سے دھیان سے سنیے, ہے نا. دیکھیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اندھے بہرے بن کے نہیں گر پڑتے, بلکہ دھیان توجہ سے سنتے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب حذیفہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی دین کی بات کرے نا آپ کے سامنے, تو آنکھ بند کر کے جو بول رہے نہیں لے لو. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے, سب آ کے آپ کے سامنے حدیث ہی کی بات کرتے ہیں. آج وہ علماء بیکار ہو گیا, ان کو کچھ نہیں آ رہا. اب باہر وہ آٹو والا ہے, کوئی فلاں والا ہے, وہ بھی آ کے حدیث کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی آپ کے سامنے حدیث قرآن کو بیان کرنا شروع کر دے نا, آپ آنکھ بند کر کے اس کو لینا نا شروع کر دیں. دیکھیے کون ہے, کیا پڑھا ہے, اس کی تعلیمی صلاحیت کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ قرآن کے حلقے لگاتے جماعت اسلامی والے, اور وہ سب پوچھتے آپ نے اس آیت سے کیا سمجھا. تو نے کیا سمجھا یہ بتا پہلے. اگر مقلدین ہیں, بتائیے, تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, حدیث کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور آپ جھانسے میں آ جاتے ہیں. بھائی حدیث کی بات کر رہے ہیں تو کیا باقی لوگ کیا کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن حدیث کا سمجھنا ہر ایک کے بس میں تو نہیں ہے. قرآن کا سمجھنا ہر ایک کے بس میں تو نہیں ہے. آپ کو میں دے دوں اور ترجمہ والا آپ ترجمہ لے کر کے جائیے, خود سمجھے, دیکھیے مجھے آ کے بتائیے کہ کتنا آپ سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا معلوم اس میں بھی پوری طرح سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, اللہ جانے. لیکن کم سے کم امید تو ہے کہ بھائی 50% سمجھ رہے ہوگے, 60%, 70%. لیکن آپ ترجمہ والا قرآن شریف لے کے بیٹھیے اور مجھے آ کے بتائیے کتنا سمجھ رہے ہیں آپ. اب ہر کوئی بات کرنے لگتا ہے, اس لیے کہا گیا. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے لیجئے کہ کون ہے, کیا بیان کر رہا ہے. جو آیا بڑا بڑے اسکالر بن رہے ہیں. ایک پاکستان میں بھی ایک ابھی شروع ہوا ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, ساحل ندیم نام کا, ایک بڑے بڑے بال لگا ہوا ہے, اسکالر. ذرا سا پڑھ لیے, کچھ مطالعہ کر لیے, ادھر ادھر اسکالر ہی بن جاتے ہیں سیدھا. تو ہر آدمی سے نہ لیجئے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھیا. جی, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا کیجئے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بہت بڑی دعا ہے یہ, بہت مانگنا چاہیے اللہ سے. بیوی اچھی نہ ہونا, گھر آپ کا تباہ ہو جائے گا. اولاد اچھی نہ ہو, سکون ختم ہو جائے گا یار. خون کے آنسو رو گے, پریشان ہو جاؤ گے, اور آخرت میں بھی پکڑ کا اندیشہ اگر آپ نے فکر نہ کی تو. اس لیے ظاہری طور پر تدبیر کرنا چاہیے, گھر کا ماحول ایسا ہو, تعلیم, تربیت, نماز کا اہتمام, اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا, اے اللہ ہمیں ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرمائیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک, قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا دیجئے, نیک لوگوں کا مقتدا, یعنی ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں, متقی بن جائیں, ایسا ہمیں بنا دیجئے. یہاں تک اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف ذکر کیے گئے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ. دوسری بات کہ جب ان کا جاہلوں سے, احمقوں سے سامنا ہو جاتا ہے, سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تیسری بات کہ پوری رات پڑے ہوئے پڑے نہیں رہتے, بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ہاں. پانچویں چیز, خرچ جب کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. ہاں, اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. چھٹی چیز
اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، 8ویں چیز ہوگی، زنا نہیں کرتے، ہے نا، اور اس کے بعد جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب بیکار مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے عزت وقار کے ساتھ گزر جاتے، اللہ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑی جاتی ہے تو آنکھ اندھے بہرے بن کے اس کے اوپر نہیں گر جاتے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا کیجیے۔ یہ نیک بندوں کے اوصاف ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا چلنا کیسا ہو، ہمارا خرچ کرنا کیسا ہو، ہمیں پوری رات نہ سوتے رہے، کچھ اللہ کی بھی عبادت کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، غلط مجلسوں میں نہ جائیں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، زنا اور ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنے کی ہے کہ کیا چیزیں ہمارے اندر ہیں، کیا چیزیں ہمارے اندر اس میں سے نہیں ہیں۔ سب نہیں ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، جو ہے شکر کرے، جو نہیں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے بالا خانے، نیچے کی اوپر کی جنت عطا کریں گے، ٹھیک ہے، کیوں؟ بما صبروا، ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے، جو دین پر دنیا کے اندر جمے رہے ہر طرح کے حالات میں، اس کے بدلے میں اللہ پاک انہیں کیا دیں گے؟ بالا خانے دیں گے، اونچی اونچی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور سلامتی اور دعا، سلام اور دعا کے ذریعے سے جنت میں ان کا استقبال ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے دوسری جگہ پر، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کہ دنیا کے اندر جو دین پر آپ جمے رہے استقامت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، یہ دعا دیں گے جنت کے اندر۔ خالدین فیہا، اللہ کے نیک بندے جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور یہ جنت کتنی ہی اچھی جگہ ہے اور کتنا عمدہ ٹھکانہ ہے، رہنے کی کتنی اچھی جگہ اور کتنا عمدہ ٹھکانہ ہے یہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دعوت دینا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ابھی جو نہیں مان رہے ہو، ناکار رہے ہو اور بچ بھی رہے ہو اور اللہ چھوڑ دے رہے ہیں، تو کہہ دو بھئی ہمیں آسمان سے عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ہم اللہ کو نہیں مار رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو جاتا، ویسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ ارے بھائی نہیں ہو جا رہا ہے اس لیے کہ ابھی دعوت کا عمل شروع ہے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کو قبول کریں، دین میں آ جائیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عذاب نہیں بھیج رہے ہیں، لیکن عذاب سے بچ تھوڑی پاؤ گے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہوا، مکے کے اندر جب تک تھے پریشان کر رہے تھے، بہت اچھل کود رہے تھے، حضور علیہ السلام مدینے چلے گئے اور اس کے بعد بدر میں ان کی دماغ ٹھیک کر دیا گیا ان کا، تو ایسا نہیں کہ ابھی بچ رہے ہو تو بچتے رہو گے، ابھی اس لیے بچ رہے ہو کہ ابھی دعوت کا پروسیس چل رہا ہے، اس لیے بہت سے لوگ ایمان میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے اگر تم کو دعوت دینا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی تمہاری گرفت ہو جاتی، سزا مل جاتی تم کو تمہاری اس پر کہہ لو کہ نہ ماننے پر اور تمہاری زیادتی پر۔ فقط کذبتم، تم نے تو جھٹلا ہی دیا ہے اللہ کو، آخرت کو، پیغمبر کو، لہذا سن لو فسوف یکون لزاما، لہذا عذاب تو تم کو چمٹ کر رہے گا بہت جلدی، لہذا ابھی اگر نہیں آ رہا ہے تو اس لیے کہ ابھی دعوت کا کام چل رہا ہے، اس لیے ابھی نہیں آ رہا ہے، ابھی جب ذرا مضبوطی آ جانے دو، جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو پھر جو ماننے والے نہیں ہیں ان کا دماغ ٹھیک کر دیا جائے گا، ان کو دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت میں تو بچنا ہے ہی نہیں پھر ان کے لیے۔ یہ صورت بھائی سورہ فرقان ختم ہو گئی، اور خاص طور پر آخر کے اندر جو بات بیان کی گئی، جیسا بھی میں نے آپ کو بار بار توجہ دلائی کہ ایک نیک بندے کی یہ خصلت ہونی چاہیے، یہ صفت ہونی چاہیے، یہ اس طرح ہم کوشش کریں کہ یہ اللہ پاک کا مطالبہ ہے ایک طرح سے کہ اپنے اچھے بندوں کی یہ اللہ نے صفت بیان کی ہے تو ہم بھی ایسی صفت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ پاک کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، ٹھیک۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔